آج چوتھی طاق رات یعنی 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور ابھی علامہ صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ آج کی رات ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا کیونکہ آج کی رات بڑی اہم ہے ناظرین۔ پتہ نہیں اگلے برس یہ رات ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں ہم زمین کی پیٹھ پر ہوں اگلے برس یا زمین کے پیٹ میں ہوں، کسی کو نہیں معلوم ناظرین۔ کون منو ٹنو مٹی کے اوپر ہوگا یا کون منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ تو جو ملا ہے آج اس کو حاصل کرنا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی ہاں، اس میں جنید بھائی سب سے زیادہ تو تقرب اللہ جو ہے وہ بندے کو سجدے میں ملتا ہے۔ سجدوں والی کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کیجیے، نوافل پڑھیے۔ جو فرض نماز عشاء، نماز تراویح با جماعت ادا کر کے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت پالے گا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مجدہ ہے کہ گویا اس نے پوری شب عبادت میں گزارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اس میں بھی آسانی دے دی۔ ہاں، اس میں بھی اتنا اہتمام تو سب کو کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ پیاری عبادت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی، اس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانی چاہیے۔ جی وہ ہے نماز تسبیح۔ اچھا، صلاۃ التسبیح۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ عبادتوں کی قبولیت کی رات ہے اور صلہ بہت زیادہ ضرب لگا کے مل رہا ہے، تو وہ پہلے ہی مطلب اتنے بڑے صلے والی عبادت ہے۔ اس میں صوفیاء نے جو ہے وہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کریں جن کا بڑا بڑا صلہ ملے۔ جیسے سورہ یاسین پڑھے، 10 ختم قرآن کا ثواب ہے، تو اس رات کی ضرب لگے گی تو پتہ نہیں کتنا مل جائے۔ اسی طرح 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، 1 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ 4 دفعہ سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، جو ہے وہ 1 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اس طرح کی عبادتیں کر کے زیادہ سے زیادہ اجر یعنی اس طرح سے کہ ایک یاسین کا ثواب مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ 10 ختم قرآن، 10 ختم قرآن، تو آج کی رات سے اگر اس کو ضرب دیں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت، تو بات کہاں جائے گی؟ جی ہاں، وہ 1000 مہینے پھر 70 گنا رمضان ہے نا، سب پتہ نہیں بات کہاں جائے گی، مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے نا پھر۔ بس اس کو کھونا نہیں ہے، اس کو غنیمت جانی ہے۔ جیسے قبلہ رائے صاحب بات کر رہے تھے کہ غنیمت جانے کے ہم زمین کے اوپر ہیں، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ غنیمت جانے اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نماز تسبیح کا طریقہ کار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے چچا جان میں آپ کو عطا نہ فرماؤں ایک ایسی عبادت کہ جو ہے وہ اگر سمندر کے جاگ کے مثل بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ، ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، نہیں ہو سکے تو روزانہ، ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ، ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اور صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح ہے۔ ہاں یہ بتائیے، نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز نفل تسبیح جو ہے وہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا منہ کعبہ شریف اللہ اکبر نیت کر کے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے، سبحانک اللہ پڑھیے، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی 3 دفعہ کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع سے تیسرا کلمہ، جی ہاں تیسرا کلمہ کہہ لیجیے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے یہی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ، اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی 300 مرتبہ کل ہو جائے گا۔ جی ہاں، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے تو یہ نماز سنت غیر موقدہ ہو یا نفل 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ اچھا، یعنی عبد و رسول تک کہہ کے کھڑے نہیں ہونا، جی یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور یعنی درود شریف اور آگے وہ ملانا ہے، دعا بھی پڑھنی، اور تیسری رکعت کا آغاز پھر سبحانک اللہ سے کرنا ہے جیسے پہلی پڑھی تھی۔ اچھا، اسی کی یعنی ثنا پڑھنی ہے پہلے، یوں سمجھ لیں کہ آپ 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ نے سلام نہیں پھیرا۔ اچھا، ثنا پڑھ کے پھر اس نے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا اور پھر وہی ترتیب اسی طرح سے رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں صاحب۔ اس رات کے حوالے سے بھی بتائیے، جیسے ہم خود احتسابی پہ بات کر رہے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں لیکن وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی، یعنی آج کی رات تو اس کے لیے وعید آ گئی ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان جو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ذرا بتائیے کہ اس سیلف انالیسز اور اکاؤنٹیبلٹی اس اعتبار سے ہو تو کیسی ہو؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو دین کی ناواقفیت ہے نا، اس نے ہماری بہت خرابی پیدا کی ہے۔ میں کل پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ، اور میں ایسے گھر میں بات کر رہا تھا، ان کو دیکھا نا ایسے وہ سعودی کنگ اور ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے،
میں نے کہا ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ دونوں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں سکتے, ایک ٹرانسلیٹر چاہیے, اور ٹرانسلیٹر کے ہوتے ہوئے بات کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کہ اس سے کوئی بات کی نہ وہ جذبات کنوے ہو سکتے ہیں, نہ, اور انگریزوں سے ہم فر بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے دین کو جیسے عربی کو ہم نے وہ پیچھے کر دیا نا, اس طرح ہم نے دین کو پیچھے کر دیا. ہم نماز کے معنی نہیں آتے. اچھا اب یہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کچھ تو چلے حدیث میں بتا دیا گیا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے. سر اصل ہوتا ہے کہ آرڈر کس کا ہے. واہ 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 واہ, گناہ ہوتا ہے. میں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نارملی آرڈرز یہ ہوتے ہیں کہ اگر چیف سیکریٹری صاحب کا آرڈر ہے تو وہ خود دستخط نہیں کرتے, اوپر لکھا ہوتا ہے چیف سیکریٹری, نیچے سیکشن آفیسر, چھوٹا افسر دستخط کرتا ہے. جو بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ چیف سیکریٹری خود آرڈر کرتا ہے, اس کے اوپر خود سائن کرتا ہے. واہ سر, اللہ اور اللہ کے رسول مجھے کہہ رہا ہے جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں اندر جانا چاہیے, میں نے ہمت کیسے کی کہ میں نے بائیں ڈال دی. واہ کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. میں کون ہوں, کس اتھارٹی کے تحت, یعنی کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ. اچھا یہ ہم کہتے ہیں جی 8 بجے دفتر ہیں, سارے پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہوتا ہے شو کا. سر ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت بتایا. اسلام نے بتایا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اے ایمان والو اسلام میں پورے. اچھا آرمی میں اگر آپ نے جانا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی میں یونیفارم نیلے رنگ کی پہنوں, وہ کہے گا نہیں جی وردی بھی ہماری, کٹنگ بھی ہماری, جاگنا ہمارا, سونا ہمارا, کیونکہ ہم آپ کو 25,000 روپے دیتے ہیں. سر اسلام میں پورے آ جانا. اچھا ہماری ساری رہنمائی, کوئی یورپ سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یورپ ہم سے ادھار لے, ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ سر وہ ہم سے ادھار لے کے تو پل رہا ہے. بدقسمتی یہ وہ ہماری آئیڈیالوجیز پہ چل رہے ہیں اور ہم اپنی آئیڈیالوجیز کو اٹھا کے پسے پوچھ ڈالتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف, بڑا لطف آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ تو ظاہر ہے مطلب ایز یوزول ماشاءاللہ چھائے رہتے ہیں. اور جناب مجھے دیجیے اجازت, آج رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 27ویں شب کو ایک بار پھر آپ سے سحری کے موقع پہ رات 2 بجے پاکستانی وقت میں ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جناب حافظ صاحب. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. گزرتے تھے کانٹوں برے راستوں سے, کانٹوں بھرے راستوں سے, رسول خدا مرحبا کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے. ہوئے سرخ روح آپ ہر مارکے میں, آپ ہر مارکے میں, فقط ربنا ربنا کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. دل مضطرب کو سکون آ گیا ہے, سکون آ گیا ہے, شب و روز یا مجتبی کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے. اندھیروں میں ہم نے
کیا ہے اجالا، کیا ہے اجالا، عقیدت سے نور الہدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے اور کٹے کاش اقبال اب عمر ساری، اب عمر ساری فقط نعت خیر الورا